سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ جب میں لیلۃ القدر پا لوں تو کون سی دعا مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم یوں کہنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے۔ نمبر 2، والدین کو راضی کر کے ان سے دعا کی درخواست کرنا، کیونکہ والدین کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ نمبر 3، آدھی رات کے بعد اور فرض نمازوں کے بعد اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ نمبر 4، فرائض کے بعد نوافل کثرت سے ادا کرنے اور نوافل میں کثرت سے دعا مانگنے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 5، جب انسان تشہد میں بیٹھے تو درود شریف کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 6، اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیانی وقفے میں دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ نمبر 7، جب رات کا 2/3 حصہ گزر جائے، آدھی رات کے بعد اگر کوئی شخص اٹھتا ہے اور اپنے رب سے دعا مانگتا ہے تو اسے قبول کیا جاتا ہے۔ نمبر 8، اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 9، جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد مغرب کی نماز سے پہلے ایک وقت ایسا آتا ہے اس میں جو بھی دعا مانگی جائے اللہ رب العزت اسے قبول فرماتے ہیں۔ نمبر 10، زمزم کا پانی پیتے وقت جو بھی دعا مانگے اللہ قبول کرتے ہیں۔ نمبر 11، عرفات کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ نمبر 13، ذوالحجہ کے پہلے 10 دن بڑے مبارک ہیں، ان دنوں میں بھی بطور خاص دعا قبول ہوتی ہے، بشرط یہ کہ آدمی لقمہ حلال کھائے، حرام سے بچے، تو اللہ کے فضل و کرم سے دعائیں قبول کی جائیں گی۔ اللہ کریم صرف اپنے ہی در پر جھکنے اور اپنے سے ہی مانگنے کی توفیق عطا کرے۔ جزاک اللہ خیر۔